کتنی ملی؟ ہمارے یہاں لوگ گندم کاٹتے ہیں نا، جب موسم آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وگے کے پیچھے یا ایک کلے کے پیچھے ایکڑ کے پیچھے ملتی ہے نا ان کو کاٹنے والوں کو۔ میرے بھائی زمیندار ہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ اسی گاؤں سے گیا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بدلے میں بھی کاٹنے والوں کو دی جاتی ہے، تجھے 20 کلو دی جائے گی، من دے دی جائے گی، 2 من دے دی جائے گی، جتنا بھی جناب معاشرے میں ایک اثر و رسوخ ہو اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ 2 کلو گندم کی، وہ انہوں نے کیا کیا، 1 کلو گندم گھر میں لے گئے، 1 کلو گندم نہ سارے غلے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دی۔ اب وہ لوگ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یار تھوڑی سی چیز لے کے آ گیا، یہ کیسا انسان ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، محبوب ہم مالوں کے ڈھیروں کو نہیں دیکھتے، ہم تو دلوں کے جذبات دیکھتے ہیں، ہم تو دلوں کے جذبات دیکھتے ہیں۔ اب میں جو آخری بات کرنے والا ہوں، حضور کے سب سے پہلے سامنے حضور کے صحابہ ہیں، وہ بھی اسی بات کو پسند کرتے تھے کہ مجلس لگی گو اپنے نام نبی کی نام کے عظمت کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے۔ اب آئیے، یمن کے اندر ایک شخص کو بدبخت شخص بن گیا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ امام الانبیاء نے یہ غیب کی خبر پہلے دی تھی، فرمایا میرے جانے کے بعد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئے۔ آقا نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے کذاب؟ 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ پریشان نہ ہوا کریں، مگر دیوانے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا کلا کما کرنا ہوتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ نبی کے صحابہ نے کیا ہے کلا کما ایسے لوگوں کا، اور کرنا بھی چاہیے۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ یا رسول اللہ پہلا اور آخری کون ہے؟ آقا نے فرمایا ان کا پہلا مسیلمہ کذاب ہوگا، ان کا آخری کانا دجال ہوگا۔ ان کا پہلا مسیلمہ کذاب، آخری کانا دجال۔ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ اس کے بعد کانے دجال کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو اسود انسی یہ یمن کے اندر پیدا ہوا بدبخت انسان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ کو پتا کہ جب کوئی لوگ نیا سر اٹھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جو چیلنج کرنے والا ہوتا نا پہلے اس کو گرفتار کرو۔ ان کو پتا تھا حضرت مسلم خولانی یہ حضور کے بڑے دیوانے ہیں، مسلم بن خولانی یہ حضور کے بڑے دیوانے ہیں، پہلے ان کو پکڑو۔ وہ اپنے دربار میں لایا اور بہت سارے لوگوں کو قائل کروا لیا، اور لانے کے بعد حضرت مسلم بن خولانی سے کہنے لگا تم میری نبوت کا گواہی دیتے ہو؟ حضرت خولانی فرمانے لگے تو نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا میری نبوت کی گواہی دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے تو نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے تو کیا سنتا نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں سنتا۔ ہائے 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 ہائے، نبی کے صحابہ نے کیا بتایا؟ جب کوئی نبی کے خلاف بات کر رہا ہے آپ نے کہیں کیا کہا یار مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر کہتے سبحان اللہ مجھے یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیا تو چولے مار رہا ہے؟ کیا تو گند بک رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ اسود انسی کہنے لگا اچھا یہ بتا محمد اللہ کے آخری نبی گواہی دیتا ہے؟ حضرت مسلم بن خولانی لگے سینہ چوڑا کر کے فرمانے لگے ہاں کل بھی محمد ہمارے نبی تھے، آج بھی محمد ہمارے نبی۔ اچھا وہ اسود انسی کہنے لگا مجھے ایک بات بتا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اپنی نبوت کے متعلق میں پوچھتا ہوں تو کہتا مجھے سنتا نہیں ہے، میں محمد کی نبوت کے متعلق بات کرتا ہوں تو کہتا جناب سینہ چوڑا کر کے باتیں بتاتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مسلم بن خولانی فرمانے لگے تیرے جیسے کروڑوں بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، کیوں؟ کل بھی آخری نبی حضور تھے، آج بھی آخری نبی حضور تھے۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟
अदीदान गिरामी, असवद अंसी ने अपने लोगों को इकट्ठे किया, कहने लगा ये शख्स नहीं मानता, तुम तो मान चुके हो, अब ऐसा करो इसको जनाबे मन कत्ल करने के लिए, इसकी जान खत्म करने के लिए एक आग जलाई जाए। मेरे मुसलमान भाइयों, आग जलाई गई, उस आग के अंदर जनाबे मन उनको फेंकने के लिए बंदे तैयार कर दिए गए। अगली बात मोहब्बत की, बड़े पते की बात है। हजरत मुस्लिम बिन खुलानी फरमाने लगे, ए असवद अंसी इतना जुल्म ना कर, अगर तू कहता है मेरे बंदे पकड़ के इसको आग के अंदर फेंके, फरमाया पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, खुद ही आग के अंदर चला जाऊंगा। मालूम हुआ मेरे बाबा खादम रिजवी फरमाया करते थे, जब तुम नबी की मोहब्बत जब सीने में आ जाती है, बंदा दुलेर ही उस वक्त होता है जब तक आका की मोहब्बत नहीं आती। तुम पटाखों से भी डरोगे, तुम शुरलियों से भी डरोगे, तुम चूहों से भी डरोगे, तुम जनाबे मन सियासी लीडरों से भी डरोगे, तुम जनाबे मन बड़े बड़े गुंडों से, जनाबे मन बदमाशों से डरोगे, मगर जब नबी का प्यार आ जाएगा, फरमाया ये दुनिया तुम्हारे पाँव के नीचे होगी। अदीदान गिरामी मुस्लिम बिन खुलानी फरमाने लगे, मुझे ना को लेके जाए, मैं खुद जाऊंगा। अदीदान गिरामी मुस्लिम बिन खुलानी अब जनाबे मन उन काफरों को दिखा रहे गए, मैं आका का गुलाम हूँ। जैसे खाने काबे के अंदर लोग 3 चक्कर जनाबे मन टहल टहल के लगाते हैं ताकि जनाबे मन वो सुन्नत पूरी हो जाए जो आका ने फरमाया था, अल्लाह ने वगी नादल की थी। काफर ये ना समझे ये बूढ़े हो चुके हैं, ये कमजोर हो चुके हैं, जंगें लड़ लड़ के अब इनके जिस्म के अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अपने सहाबा से कहें, खाने काबे के 7 चक्कर लगाते लगाते 3 चक्कर जरा इस तरह करके लगाएं ताकि इन काफरों को पता चल जाए मोहम्मद के गुलामों के जिस्म के अंदर जिंद भी बाकी है, जान भी बाकी है, गैरते ईमानी भी बाकी है। अदीदान गिरामी बड़े टहल टहल के आप जा रहे हैं। असवद अंसी काफर बदबख्त इंसान और उसके सारे गुलामजादे जनाबे मन देख रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन खुलानी टहल टहल के आग के अंदर गए। अब ये लोग सोचते थे इनको आग ने जला दिया होगा, इनको आग ने जला दिया होगा, मगर जनाबे मन वो खड़े भी लगे, बैठे भी लगे, आग ने नहीं जलाया। यहाँ तक कि वो वापस आ गए। जब आग से निकले जनाबे मन बच के आ गए। चलते चलते उसने पे जनाबे मन छोड़ दिया कि मैं अब इस शख्स का क्या करूं। मुस्लिम बिन खुलानी को जब छोड़ दिया गया, उन्होंने सफर किया, मदीनातुल मुनव्वरा में आ गए। दोपहर का वक्त था, मस्जिद नबवी के दरवाजे खुले हुए थे, मस्जिद नबवी के दरवाजे खुले हुए थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने देखा मस्जिद के कोने के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है। आपने उसे बुलाया, फरमाने लगे, ऐ बंदा खुदा तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया गया। आप फरमाने लगे मैं यमन से आया हूँ। फरूक आदम फरमाने लगे वहाँ पे रसूलुल्लाह के गुलाम गए जिसको इब्राहिम सानी कहा जाता है। जैसे हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया था, यमन के अंदर भी रसूलुल्लाह का गुलाम गए, उनको भी आग ने नहीं जलाया था। हिजरत राह जे पानी मंगे, हिजरत राह जे पानी मंगे, ते मैं खून ना दे गेड़ा। बे हिजरत राह जे पानी मंगे, ते मैं खून ना दे गेड़ा। हिजरत राह जे पानी मंगे, ते मैं खून ना दे गेड़ा। दिल करदा तेनू कोल बिठा के तेरा जिक्र नूरानी छेड़ा। जी करदा तेनू कोल बिठा के तेरा जिक्र नूरानी छेड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया वहाँ पे रसूलुल्लाह का गुलाम रहता है। आपने फरमाया कौन है वो? हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाने लगे उसका नाम मुस्लिम बिन खुलानी है। आप फरमाने लगे हुजूर वो मैं ही हूँ। आपने उसे सीने के साथ लगाया, पेशानी को चूमा, बोसा दिया। फरमाने लगे तेरे जैसे नौजवान गए जिन्होंने रसूलुल्लाह के
نام کے اوپر آگ کے اندر آگ چھلانگ لگانا برداشت کر لیں، مگر اپنی جان کی جناب من پرواہ نہ کی۔ عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے کو دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر جناب من بلند کر دیا۔ عزیزان گرامی، عمر بن خطاب میں حدیث مبارکہ کے الفاظ گئے، عمر بن خطاب نے جلدی سے سیدنا ابو بکر کو بلایا۔ ابو بکر کہنے لگے عمر بن خطاب کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے وہ رسول اللہ کا غلام دکھاؤں جس نے نبی کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دے دیا پر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی، اپنی جان کی۔ زندہ باد، ماشاء ماشاء۔ پھر دوبارہ بیٹا، پھر دوبارہ اونچی وہاں سے ذرا۔ مرحبا 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 یا رسول یا رسول۔ ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، فرمانے لگے ابو بکر یہ دیوانہ ہے جس کو ابراہیم ثانی کہا جاتا ہے۔ اچھا لطف کی بات ہے کہ ابراہیم ثانی کا نام بھی نبی کے صحابہ نے رکھا تھا اور نہیں کسی نے رکھا تھا۔ فرمانے لگے یہ اس امت کا ابراہیم ثانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو نمرودیوں نے جلانا چاہا مگر وہ نہ جلا سکے، ادھر بدبختوں نے نبی کے غلام کو جلانا چاہا نہیں جلا سکے۔ ابراہیم کو بھی آگ نے نہیں جلایا، مسلم بن خلانی کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ ابو بکر صدیق نے بھی اسے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی کے اوپر بوسہ دیا جیسے ہم محبت میں کسی کا ماتھا چوم لیتے ہیں، چوما محبت کے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے ایسے نہیں بھائی، کیا ہے ایسے نہیں بھائی۔ فرمایا بلال حبشی کو فرمایا بلال مدینے کے لوگوں کو مسجد میں بلا کے لاؤ۔ یہ میلاد کی سند بیان کرنے لگا ہوں، دلیلیں اور بہت سارے دے دی گئے۔ فرمایا بلال نبی کے صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ حضور کے صحابہ مسجد میں ایک رش لگ گیا لوگوں کا، لوگ حیران تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے بھی بلایا تھا، اب ابو بکر عمر نے بھی بلوایا ہے، لگتا ہے کوئی ماجرا ہے، کوئی وجہ ہے۔ جب لوگ آپس میں بیٹھے باتیں ہونے لگیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ان کا بازو پکڑا۔ کن کا بازو پکڑا؟ ان کا بازو پکڑا مسلم بن خلانی کا۔ فرمایا ابراہیم ثانی، آئے ہائے ہائے، ابراہیم ثانی ذرا کھڑے ہو کر خود ہی اپنا واقعہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اسود انسی نے آگ میں جلانا چاہا اپنے نبوت کو منوانے کے لیے، مگر میں نے جوتے کی نوک کے اوپر سے ٹھوکر مار دی۔ فرما تیرے جیسے کروڑوں بدبخت نبوت کا دعویٰ کریں، کل بھی محمد آخری نبی تھے، یاد بھی محمد ہی اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے مجھے لوگوں نے آگ میں پھینکا مگر مجھے آگ نے نہیں جلایا۔ اب یقین جانیے پہلے ابو بکر نے چوما تھا، پھر عمر بن خطاب نے چوما تھا، ابو بکر نے چوما تھا۔ اب مدینے کے جو صحابہ آئے تھے انہوں نے بھی جفیاں ڈال ڈال کے ان کو چومنا شروع کر دیا۔ اور بھائی ان کو کیوں چوما؟ اس لیے چوما تھا کہ انہوں نے میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر پہرا۔ بابا خادم رضوی کہا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے دین کے اوپر چلنے والوں کو قدر نہیں ہے۔ فرمایا کوئی چل کے تو دکھائے، کوئی چل کے تو دکھا، میرا نبی پھر قدر نہ کروائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کروں گا جتنی باتیں بھی ہو گئی اللہ قبول فرمائے، اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔